بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. دوستو، جیسا کہ پچھلے کئی دنوں سے اس سورت پاک کی ابتدائی آیات جس میں کفار مکہ قیامت کے بارے میں آپس میں سوال و جواب کیا کرتے تھے، جب قرآن مقدس کی آیات کا نزول شروع ہوا تو آپس میں چیویں گوئیاں شروع ہوئیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ نئی چیز پیش کر رہے ہیں ہمارے بیچ، ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ تو استہزاء کی شکل تھی، مذاق اڑانا تھا مقصود، کہ قیامت بھی بھلا کوئی چیز ہے؟ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان مر گیا تو مر گیا، دوبارہ اٹھنا کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں۔ فرمایا کہ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کرتے ہیں، کس کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی چیز کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑی چیز کیا ہے؟ تو کل ہمارے سامنے بات آ گئی ہے، قرآن کریم کی مختلف آیات اور مختلف صورتوں میں اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بعضی صورتوں میں اس قدر ہولناکیاں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کہ ایسی ہولناکیاں ہیں قیامت کی کہ انسان اگر اس کو سوچے کہ یقیناً وہ دن آنے ہی والا ہے۔ ابھی آپ نے نماز کے اندر سورہ الحاقہ سنی کہ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ حقیقت سے وابستہ کیا چیز ہے جو یقینی طور پر پیش آنے والی ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کہ وہ کھڑکھڑاہٹ والے دن نے قوم سمود کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ اس کی ایک جھلک تھی، وہ قیامت نہیں تھی بلکہ اس کی ایک جھلک تھی کہ ایک ہوا چلی، تیز تند ہوا، اور جس کے لپیٹے میں وہ بڑی بڑی قومیں کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب وہ گر پڑے تو ایسے لگتے تھے جیسے کھجور ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ کھجور کے جو پیڑ ہوتے ہیں اس کے تنے ہوتے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے جیسے کوئی آندھی طوفان نے کھجور کے پیڑ کو گرا دیا۔
اتنے لمبے تڑنگے تھے جو ہواؤں سے مقابلہ کرنے والے تھے اور پہاڑوں سے ٹکرانے والے تھے اور اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو کھود دیا کرتے تھے. ایسی قوموں کے اوپر جب عبرت کے لیے ایک چیز پیش کی اللہ نے تو اس کو بھی نیست و نابود کر دیا. مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں سمجھایا ہے کہ اے لوگو تم سمجھو وہ قیامت آئے گی. پھر آپ نے دوسری رکعت میں سورۃ الفجر سنی ہے، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں، یقیناً اس بات کو جان لو اور اچھی طرح جان لو کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن زمین کو اللہ کوٹ کے رکھ دے گا، کوٹ دے گا. دکا کہتے ہیں قیمہ بنانے کو، قیمہ بالکل پیس کے رکھ دے گا. آپ دیکھیے کتنی بڑی زمین ہے، کیا کچھ چیزیں اس میں ہمارے سامنے ہے، لہلاتی ہوئی کاشت ہے اور یہ محلات ہیں اور یہ پہاڑ ہے اور یہ دریا اور یہ سمندر اور اس کی موجیں اور چڑیوں کا چہچہانا، یہ پیڑ، یہ پودے. غرض زمین کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت کی. لیکن اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، بھول مت جانا، یاد رکھنا اس چیز کو، اذا دکت الارض دکن دکا، میں زمین کو کوٹ دوں گا قیمے کی طرح. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. ایک وقت آئے گا کہ میں آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لوں گا. جیسے دفتروں میں کام کرنے والے اپنے فائل کو شام کے وقت میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، ایسے ہی میں آسمان کو لپیٹ دوں گا اور میں ایسا کرنے والا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ کوئی ناول ہے یا ویسے کوئی بھاشن دے رہا ہے، نہیں نہیں، ایسا ہونے والا ہے ایک دن، وہ دن آ کر رہے گا. تو کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کہ اس زمین کو کوٹ کر رکھ دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر تیرا رب آئے گا انصاف کرنے کے لیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ رب آئے گا، کیسے آئے گا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے، چونکہ اللہ کی ذات ہمارے ذہن و دماغ کی سوچ سے ماورا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں سما نہیں سکتے، تو اس کے لیے ہم متعین نہیں کر سکتے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِهِ. کہ جو لوگ کجروی کے شکار ہیں وہ اللہ کے لیے جگہ متعین کرنے لگتے ہیں. جیسے آج ایک طبقہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک طبقہ پیدا ہوا ہے اس وقت مسلمانوں میں، وہ عقیدے کو بگاڑ رہا ہے. وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے. آپ بتائیے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے، اور یاد رکھیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم مکی ہیں اور یہ مکان ہے. ہر وقت ہمیشہ یہ اصول اور ضابطہ رہا ہے کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا. جس میں انسان رہتا ہے اس کا جو گھر ہوتا ہے وہ گھر اس سے بڑا ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے تو یقیناً عرش اللہ سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ. اور ایسا نہیں ہو سکتا. یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے. یہ طبقات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اس طرح کے ذہن رکھنے والے لوگ ہمارے اندر اس وقت پائے جاتے ہیں جن میں نوجوان زیادہ ملوث ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ چند کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جو تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے ذہن و دماغ کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ناول ہے، ایسا نہیں کہ وہ افسانہ ہے،
وہ ہے حقیقت، لیکن تمہارے دماغ میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ میموری نہیں ہے جس کے ذریعے سے تم اس کو کیچ کر سکو، سوچ سکو۔ تمہاری سوچ جتنی ہے اتنی ہی رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن جن کے دلوں میں کجروی ہے، وہ شکار ہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سوچنے لگیں تو پھر وہ گمراہی ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے کچھ آپس میں ذکر کر رہے تھے، حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ آپس میں بات چیت کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کیا کرتے، پہلی قومیں اسی طرح تباہ و برباد ہو گئیں۔ اللہ کی ذات تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتی، بلکہ اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں میں غور کرو۔ قرآن اس کی دعوت دیتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ عقل والوں کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرنا اس کو نفع پہنچاتی ہے، وہ چیزیں اس کو نفع پہنچاتی ہیں کہ بے شک اللہ نے جو زمین و آسمان کو بنایا ہے یہ ویسے باطل نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے، اور اس کے بیچ میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ سب با مقصد ہیں، بے مقصد نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے آگے آگے فرشتوں کی صف ہوگی، جس کو استقبالیہ کہتے ہیں، پروٹوکول کہتے ہیں آج کی زبان میں۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح آئیں گے یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے حساب سے آئیں گے، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ فرشتے آئیں گے، فرشتے تو آتے رہتے ہیں، قطار اندر وہ فرشتے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ پھر اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ ذرا اس کے ہولناکیوں کو سنیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جہنم کے منہ میں 70,000 لگام لگے ہوئے ہوں گے۔ جہنم کے منہ میں 70,000 لگام لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور جہنم اس طرح چیخ و پکار کر رہی ہوگی کہ اس کی آواز اور چیخ و پکار سے اچھوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے لوگ سب زمین پر دھڑام سے گر پڑیں گے کہ یا رب نفسی یا رب نفسی، آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس طرح کی روایت ثابت ہے کہ جہنم، اور لکھتے ہیں مفسرین کہ جہنم زمین کے نیچے، سب سے نیچے تہ خانے میں زمین کے نیچے جہنم ہے، اور وہ بھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ بھڑکتے بھڑکتے پھر وہ سامنے، اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی، جہاں اللہ رب العزت انصاف کے لیے تشریف فرما ہوں گے، اور اولین و آخرین سب وہاں جمع ہوں گے۔ تو دوستو، قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوفناک طریقے پر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ تصور کریں، تصور نہیں بلکہ یقین کریں کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم سب کی پیشی ہونی ہے، اور وہ پیشی جب ہوگی تو یہ دنیا ختم ہو کر ایک دوسری دنیا شروع ہوگی جو لامحدود دنیا ہوگی، جس میں نعمتوں، جنت والوں کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورت سنی کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، وہ بڑے خوش ہوں گے، وہ نعرے لگائیں گے کہ آؤ ذرا میری طرف آؤ، دیکھو میرا رزلٹ دیکھو، میں پاس ہو گیا ہوں۔ جیسے بچہ اسکول میں پاس ہوتا ہے تو رزلٹ کو لے کے اپنے گھر والوں کی طرف کیسے تیزی سے بھاگتا ہے، اور اگر اپنی کلاس میں فرسٹ آ گیا اور سیکنڈ آ گیا اور تھرڈ آ گیا پھر تو پوچھنا ہی کیا، اور پھر کس طرح خوش ہوتے ہیں گھر والے، اور کس طرح خوش ہوتا ہے وہ بچہ۔
اسی کا نقشہ اللہ کھینچتا ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا، سمجھو کہ بس وہ علامت ہے کہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص کامیاب ہو۔ پھر اس کے لیے جنت کا ذکر ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ارے جاؤ جنت میں جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت کا عالیشان جو مقام ہے اس پر جاؤ تم۔ یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تم نے سوچا جو ایام الخالیہ جو زندگی تمہیں دی گئی تھی ان ایام میں تم نے جو اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ کو یاد رکھا تھا، آج اللہ نے تجھے یاد رکھا۔ پھر اس کی اگلی آیت میں اللہ خود بیان فرماتا ہے کہ وہی قیامت کے میدان کا ذکر چل رہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اللہ اکبر، زبردست بھیانک بیان کہ جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ بڑا ہی افسردہ ہوگا، وہ رنجیدہ خاطر ہوں گے، ہائے ہائے میں مارا گیا، میں لٹ گیا آج۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرمائے۔ دوستو بڑا خطرناک وقت ہوگا، بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ ایسے اوقات ہی کے لیے انبیاء نے بھی دعا کی، انبیاء تک نے دعا کی ہے کہ اللہ قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ تو نام اعمال جب سیدھے ہاتھ میں آ گئے تو کامیاب ہے، الٹے ہاتھ میں ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہیں گے ہائے کاش، افسوس مجھے یہ ملتا ہی نہیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں یہ حساب والا دن دیکھتا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، آج تو انصاف کا دن ہے، انصاف کا دن ہے آج۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ فرمائیں گے فرشتے سے، یہ بھیانک چیز ہے، اللہ فرمائیں گے خذوا فغلوا، پکڑ لو اس کو۔ فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے پکڑو اس کو۔ ثم الجحیم صلوا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ یہ نام اعمال اگر الٹے ہاتھ میں آئے تو پھر فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اس کی گدی، پکڑو اور گھسیٹو اس کو۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے سورۃ الرحمن میں کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس دن ہر گنہگار پہچان لیا جائے گا، وہ اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے، اور پھر اس کی پیشانی کے بال اور اس کی ٹانگ پکڑ کے اس کو سرین کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو قیامت کی ہولناکیاں جگہ جگہ اللہ نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہم سمجھیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ان صورتوں کو پڑھ کر جلدی بوڑھا ہو گیا، تو آپ بتائیے جو صاحب قرآن ہیں، جن کے لیے مقام محمود انتظار کر رہا ہے، جن کے لیے یہ کر و فر دنیا کی بنائی گئی ہے، جن کے لیے سورج اور چاند اور زمین اور آسمان یہ سب کچھ بنائے گئے اسی ذات کے لیے، لیکن وہ بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے ہولناکیوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی، وجہ یہی ہے کہ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر شخص پکار رہا ہوگا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، دوست سے بھاگ رہا ہوگا،
باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا, بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا, ایک عجیب افراد تفریح کا عالم ہوگا. میرے دوستوں, وہ قیامت کی ہولناکیوں کو اگر ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ القارعہ پڑھ لیجئے. القارعۃ ما القارعہ, یہ کھڑکھڑانے والی چیز. کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ وما ادراک ما القارعہ, آپ کو پتہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, آپ دیکھیں گے اس دن لوگوں کو کہ وہ کیڑے مکوڑے اور پتنگے کی طرح آسمانوں میں اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور آپ دیکھیں گے ان پہاڑوں کو جن کو میخ بنایا گیا ہے, زمین کی کیل بنایا گیا ہے, یہ روئی کے گالے کی طرح اڑتے پھریں گے. پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کے نام اعمال زیادہ ہوں گے اور پلڑا اس کا جھک جائے گا نیکیوں کا, تو راضیہ, عیشت راضیہ, وہ عیش و عشرت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے نیکیوں کے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, وہ ہاویہ میں چلا جائے گا. آپ کو پتہ ہے ہاویہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, وہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ, وہ اللہ کی دہکائی ہوئی زبردست آگ. اور آپ نے چھوٹی صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھنا ہو تو آپ سورۃ الزلزال پڑھ لیجئے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, اس دن کو یاد کرو جب زمین کو بہت زبردست طریقے سے اللہ جنبش دے گا, ایک زلزلہ آئے گا بہت بھیانک. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین سارے مٹیریل کو نکال کے باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, لوگ کہیں گے ارے ارے اس کو کیا ہو گیا, کل تک تو ہم چل رہے تھے منجائی پھاٹک میں, ولی مہران میں, چاندنی چوک میں, دلی گھوم رہے ہیں تو اچھی خاصی ساکت تھی, خاموش تھی یہ زمین, آج اس کو کیا ہوا, یہ کیا کیا اگل رہی ہے. اور آگے دیکھیے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ تیرے رب نے اس کو حکم کر دیا ہے آج کہ تیرے جس کونے پہ, جس مقام پہ, جس گوشے میں, رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, سورج کے نکلتے میں, سورج کے ڈوبتے میں, سورج کے چڑھتے میں اور چاند کے چھپتے میں, غرض کسی بھی وقت میں جس نے جو کچھ بھی کیا ہے, اے زمین تو بتا دے آج. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو چار چیزیں اس کے خلاف بغاوت کرتی ہیں. ایک زمین گواہی دے گی, ایک اس کے اعضاء بولیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم, اور واذا الصحف نشرت, اور اس کے وہ نام اعمال بھی پیش کر دیے جائیں گے. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم چھپ کر رہے ہیں, لیکن وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زمین بتائے گی, وہ خطہ بتائے گا کہ میرے اوپر اس شخص نے نماز پڑھی ہے, میرے اوپر اس شخص نے ذکر کیا ہے, میرے اوپر اس شخص نے تلاوت کی ہے, اللہ میرے اوپر بیٹھ کے اس نے کیا ہے. جب یہ چیز زمین بتائے گی تو پھر اس کا اپوزٹ بھی ہوگا کہ اس شخص نے میرے گوشے میں بیٹھ کر کے, میرے کونے میں بیٹھ کر کے اس نے برائی کی ہے, دوسروں کی غیبت کی ہے, دوسروں کے لیے برا چاہا ہے, انہوں نے زنا کیا ہے, شراب پی ہے, جتنی بیماریاں ہیں, برائیاں ہیں, وہ سب زمین گنا دے گی. الگ سے کسی فرشتے کو گواہی دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو دوستو چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی باتیں ارشاد فرما دی کہ شاید میرا بندہ آ جائے میری طرف, رخ کر لے, غفلت کی زندگی سے باز آ جائے. کہ یہ گھڑیاں جو ہماری گزر رہی ہیں دوستو بہت ہی عمدہ ہے ہمارے لیے. صحت کا ہونا, وقت کا فارغ ہونا, بڑی چیز اللہ نے عطا کی ہے. تب آتے ہم اس کی طرف. یہ چند آیات تھی, ساری آیتیں میں نے پیش نہیں کی قرآن مقدس سے, ورنہ کئی دن لگ جاتے اس میں. اب
ان آیات کو ہم پیش کرتے ہیں جس کی تلاوت آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں. اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ کس چیز کے بارے میں یہ کفار مکہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، سوال و جواب کر رہے ہیں. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس بڑے دن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، قیامت کا. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وہ لوگ اس دن کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اختلاف والا دن نہیں ہے، وہ تو یقینی ہے، اس دن کا آنا ہے. آپ ان کو بتائیے کہ وہ یقینی ہے. اور اگر یہ مذاق اڑاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مذاق کس کو کہتے ہیں اور ٹھٹا کس کو کہتے ہیں، تمسخر کس کو کہتے ہیں، کہ قیامت آنا ہی نہیں ہے. محمد تو ایسے ہی بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ خود فرماتا ہے کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، یقیناً ان قریب ان کو معلوم ہوگی یہ بات کہ قیامت آ کر رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، ادھر دم نکلا ادھر قیامت شروع. نیک آدمی مرا، اس کے لیے جنت کے فرشتے خوشبو اور دھونی اور جنت کو آراستہ اور قبر کو آراستہ، اور گندا انسان مرا اس کے لیے پھر وہی فرشتے لوہے والے اور ہتھوڑے والے اور سیخوں والے، اور پھر وہ اس کو بھون بھون کے کباب کرنے والے. ہر طرح کی چیز یہیں سے شروع ہوتی ہے. تو فرمایا، پھر بتایا ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، پھر ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہوگا؟ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کو دیکھو. اگر تم انکار کرتے ہو کہ میرے پاس قدرت نہیں ہے، نعوذ باللہ، قیامت نہیں آئے گی، تو تم ذرا میری ان قدرت کے اوپر غور کرو جو میں تم کو بتاتا ہوں. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا ہے؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، دوسری جگہ 27ویں پارے میں، کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے. کتنا بہترین بچھونا بنایا ہے. یہ زمین جب اللہ نے پیدا کی تو یہ ہل رہی تھی، اس میں سکون نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے اس کے جگہ جگہ میخ اور کیل کے طور پہ بٹھایا. پھر زمین ساکت ہو گئی، ہموار ہو کے بالکل سکون میں آ گئی. تو اللہ احسان کے طور بتاتا ہے میری قدرت دیکھو. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ سوال جملہ. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے پہاڑوں کو تمہارے لیے میخ نہیں بنایا زمین کے لیے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہارے جوڑے بنائے، مرد و عورت، نر و مادہ، جس سے دنیا پھیلی ہے. اور کیا ہے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوڑا ہم نے بنایا اس لیے، وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک جوڑا بھی نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ تمہارے جو جوڑے میں نے بنائے، میاں اور بیوی بنائے، یہ کس لیے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم آپس میں سکون حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو، آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار اور غمگسار بن سکو. تمہارے دلوں میں ہم نے آپس میں محبت ڈال دی تاکہ تم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر ان کے غم کو بانٹ سکو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پریشانی آئی اور آپ گھبرا گئے، اور جب سب سے پہلے وحی اتری تو آپ غار حرا سے اتر کر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی، میں گھبرا رہا ہوں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں اوپر کون سا فرشتہ آیا تھا، مجھے بڑی زور سے بھینچا، میں تو پریشان ہو گیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مر جاؤں گا، میرا دم گھٹ جائے گا، میرا دم نکل جائے گا. تو تسلی کس نے دی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی. نہیں کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑے ضائع کر دے گا، آپ کے لیے دنیا بنائی گئی، آپ غریب پرور ہیں، غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ کیسے ہلاک کرے گا؟
نہیں کرے گا تو تسلی دینے والی کون ہے؟ ایک بیوی ہے، چہیتی بیوی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مودۃ و رحمہ، آپ سے محبت بھی اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز بنائی، راحت کی چیز بنائی، کہ تم جب سو کر اٹھتے ہو تازہ دم ہو کر اٹھتے ہو، اٹھتے نہیں اٹھتے ایسے ہمارے حاجی امین صاحب وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ جب تم سوتے ہو تو تمہیں سکون ملتا ہے۔ سباتا کہتے ہیں راحت کو، راحت حاصل کر لیتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تیرے لیے لباس بنایا ہے۔ جیسے لباس پہننے کے بعد آدمی پردے کے اندر چلا جاتا ہے، ویسے ہی رات آتے ہی ایک پردہ، ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ اب اس میں چوری کرنے والے چوری کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جو نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتے فرماتے ہیں کہ اے بھائی نیکی کرنے والے بڑھ آگے بڑھ جا کر لے، نیکی موقع ہے۔ اور جب کوئی گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے رات کو تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا بندہ رک جا، ٹھہر جا، یہ کام نہ کر، یہ رات ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو میں نے تیرے لیے لباس بنایا ہے، پردے کی چیز بنائی ہے۔ جیسے لباس پہن کر ہم پردے میں آ جاتے ہیں، ویسے رات آ کر سب کو پردے میں ڈھانپ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے روزی روٹی کمانے کا ذریعہ بنا دیا، جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور آج کل کیا عمل ہوتا ہے؟ پوری رات جاگتے ہیں ہمارے نوجوان اور دن میں سوتے ہیں۔ ابھی اکثر و بیشتر گھر میں جا کے دیکھیے آپ، سب خراٹے کی نیند سو رہے ہوں گے۔ سونا تھا عشاء کے بعد اور سو رہے ہیں فجر کے بعد، نماز غائب، تہجد کو بہت دور، فجر کی نماز ہی غائب، عشاء بھی غائب۔ آپ بتائیے کہ یہ کون سا طریقہ ہم نے اپنایا ہے؟ شریعت اور فطرت سے ٹکرا رہے ہیں ہم، اسی لیے ہماری موتیں بھی ایسے ہو رہی ہیں۔ ہوتی نہیں ہوتی؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے کی موتوں کو دیکھیے اور آج کی موتوں کو دیکھیے، فٹافٹ کام ہو رہا ہے۔ یہ تو نظام قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ تو اگر ہم فطرت سے نہیں ٹکرائیں گے تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی، وقت پر سوئیں گے، وقت پر اٹھیں گے، بشاشت رہے گی ہمارے اندر۔ غیر اس پر عمل کرتے ہیں، ابھی پارکوں میں بھیڑ لگی ہوگی، وہ جتنے ہوں گے سب غیر مسلم ہوں گے، الا ماشاء اللہ کا مسلمان ہوگا، سب ہاں کر رہے ہیں بے مطلب، لیکن وہ صحت کا خیال رکھتے ہیں اور ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ ہم اس کے زیادہ حقدار تھے۔ شریعت نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن بنایا ہم نے تیری معاش کے لیے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تیرے سر کے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہر آسمان کے اندر اتنا ہی خلا ہے جتنا زمین سے یہ آسمان۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں سائنسدان پریشان ہیں کہ زمین سے آسمان تک کا خلا کیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک۔ یہ تو ویسے پھدک رہے ہیں جا کے چاند میں، چاند تو یہاں رکھا ہوا ہے، چاند ستارے نیچے ہیں، یہ آسمان کی پیمائش اب تک نہیں کر سکے اور نہ کر سکیں گے یہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کے بیچ میں اتنا ہی خلا ہے، 7واں آسمان کہاں ہوگا؟ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور اس میں کوئی ستون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جب بھی دیکھے گا اس آسمان کو، دیکھتے دیکھتے تو تھک جائے گا، تیری آنکھ تھک ہار کے آئے گی، بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک بھی کھمبا کھوٹا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور کب سے بنی ہے زمین اور آسمان، کب سے آسمان کب بنا، اور آج تک کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے کہ کوئی دھڑام سے نیچے گر گیا آسمان سے فرشتہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت بڑی ہے اگر تم سوچو اور غور کرو تو۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے۔ چراغ سے مراد یہاں سورج جو ہم دیکھتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بدلیوں میں سے موسلا دھار بارش کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ معصرات کہتے ہیں
اس بادل کو مختلف اقوال مفسرین کے اس بادل کو جو پانی کو برسا رہا ہو مسلسل برسا رہا ہو سجاجہ جو بالکل جو دھڑا دھڑ بارش ہوتی ہے اور تیز ترار بارش ہوتی ہے اس بارش کو معصرات سجاج کہتے ہیں. کس لیے بارش کرتے ہیں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ ہم تمہارے لیے اناج کا بندوبست کر دیں سبزہ اگائیں باغ کو ہریالی دیں تاکہ تم کھاؤ پیو عیش کرو دنیا کی زندگی میں عیش کرو جائز عیش جائز ہے کوئی بات نہیں ہے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اور باغیچے الفافا کہتے ہیں جمع کہ بہت سارے باغات جو ہم دیکھتے ہیں زمین کے اوپر ان چیزوں کو ہم پیدا کریں یہ لہلاتی ہوئی کاشت یہ کھیتیں جب تم دیکھو اس سے تم فائدہ اٹھاؤ یہ چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہم نے بنائی ہیں. اب اصل مضمون کو اللہ ذکر کر رہا ہے اپنی نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد اب کل انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا کہ وہ قیامت کا دن کیا چیز ہے جس کو اللہ نے کافروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله جزاكم الله. Yeah.